بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حاضرین مجلس اور پیارے بچوں، آج کا جو موضوع ہے، بغیر کسی تمہید کے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کا جو عنوان اور موضوع، ٹاپک اگر کہیں، گھریلوی زندگی آج ہمارے پاس بہت ہی زیادہ پریشان کن ہے۔ مسائل بے حد و حساب ہیں گھر میں۔ ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، یا دوستی میں آپسی جو تعلقات ہیں اس میں جو مسائل ہیں، یا لین دین میں جو مسائل ہیں، تجارت کے معاملے میں جو مسائل ہیں، خود انسان بہت ساری چیزوں میں گھرا ہوا ہے، بہت پریشانیوں میں وہ انسان یعنی گھر گیا ہے۔ مصیبتیں اس کی بے حد و حساب بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا کارن، کیا وجوہات اس سے جو ہے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے، ان مسائل سے ہم جو دو چار ہوئے ہیں، ان مسائل سے اپنے آپ کو کیسے ہم اپنے آپ کو سکون اور راحت دے سکتے، اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرا اور آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس کی عبادت ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین اور بھی وضاحت کے ساتھ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا موت اور حیات کو تو اللہ پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یہ جانچنا چاہتا ہے کہ بھئی تم میں کا کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ دنیاوی لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العالمین جو پیدا کیا اس کا مقصد اس کی عبادت ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی عبادت اگر واقعی معنوں میں ہماری بندگی ہو جائے نا، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے اہم چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے، اسی بندگی میں ہم لوگ کبھی ناکام ہو جاتے، نامراد ہو جاتے یا مایوس ہو جاتے۔ اللہ کی عبادت سے انسان کبھی اکتاہٹ محسوس کرتا، کیا بھئی مسجد جانا، کیا نماز پڑھنا، کیا اذان ہو گئی، نماز پڑھنا، کیا، یہ دلوں میں شیطان
ایسے وسوسے، ایسے نزغے، ایسے برے خیالات انسان کے دلوں میں پیدا کرتا کہ انسان مجبور ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ. اگر اسے دوست بنائیں گے، اگر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، بہت سارے مسائل میں آج جو ہماری امت یا ہمارا معاشرہ گھرا ہوا ہے اس میں ایک بہت اہم سبب ہے غفلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اگر پڑھتے ہیں ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں ملتی. ان میں کی ایک بات یہ، انسان کے پاس اللہ رب العالمین کئی نعمتیں عطا کیا، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اسے بھول گیا، یا اس نعمت کو انسان سمجھتا ہی نہیں کہ وہ نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ. یہ ایک ہے صحت، یہ ایک ہے خالی اوقات. فراغ، خالی اوقات، انسان جو ہے بالکل فری ہے. وہ جو فری ہے نا، اس وقت کیا کرے گا؟ ایسی حرکت کرے گا جس کا اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، یا ایسا کام کرے گا یا ایسا عمل میں مبتلا ہوگا اس کی زندگی نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اٹھا لیجئے، آج ہمارے نوجوانوں میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں موبائل کے ذریعے ہے. ہمارا معاشرہ بگڑتا ہے موبائل کے ذریعے ہے. اندازہ لگا کر دیکھو، معمولی چیزوں میں جو گھروں میں جو جھگڑے، فساد، فتنے، لڑائی جو بھی ہوتے، اس کا اہم کارن معمولی چیز، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، یا کوئی ایسا مدعا نہیں ہوگا جس مدعے کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہو کر لڑ لیے ہوں گے. نہیں، معمولی چیز، بالکل معمولی. آج ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے معاشرے میں، اس کا خیال کریں. آگے میں آپ لوگوں کو ترتیب وار جو ہے بتاتا ہوں کیا کارن ہے کہ بھئی ہم لوگ ان پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہیں، ان مصیبتوں میں یعنی گھستے جا رہے ہیں، یا وہ مصیبتیں ہمارے اندر گھس گئی ہے، وہ پریشانیاں ہمارے اندر گھس گئی ہے. کیا کارن ہے؟ آپ کو میں ترتیب وار بتاؤں گا، شاید بات ہم لوگوں کو آرام کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی. کچھ تفصیل نہیں ہے، تفصیل اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز وہ ہے شریعت. اللہ رب العالمین جو دین اسلام جو ہم لوگوں کو دیا ہے نا، وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی شخص کے ساتھ، جی پھر واپس دوہراتا ہوں، جو شریعت ہمارے پاس ہے وہ شریعت کبھی بھی کسی بھی جگہ میں ہو، کہیں بھی ہم لوگ ہوں، ہم لوگ کوئی بھی ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کچھ بھی ہوں، سب کے لیے شریعت ایک ہی ہے. شریعت کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتی، شریعت کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتی. وہ شریعت میرے پاس اور آپ کے پاس، مالدار ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب اپنے اوپر جو ہے شریعت کو رکھیں. کیا مطلب؟ اپنی زندگی کا اہم مقصد بھائی شریعت ہی اہم ہے. شریعت کے علاوہ میرے پاس کوئی جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے بول کر آئے تو پھر دیکھو ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، شریعت کو کوئی بھی جو ہے جو مقام دینا ہے، جو عزت دینا ہے، جو اس کا حق ہے، وہ حق ہم شریعت کو نہیں دے رہے ہیں، جس کے کارن آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی یعنی آزمائشیں، لڑائی جھگڑے، فساد، فتنے سب پھیل گئے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پہلی چیز. اب آئیے، شریعت کو اگر ہم لوگ مان لیں گے تو کیا مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ جی پورے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ شریعت کو بنانے والا اللہ ہے. شریعت سراپا رحمت ہے. اسلام
جیسے ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، شریعت ویسے ہی ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ شریعت کو ہم ہر معاملے میں مقدم رکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، بھائی تمہاری بات بھی نہ کو میری بات بھی نہ کو، چلو آؤ شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیں گے، آ جاؤ آ جاؤ۔ کیوں نہیں آتے؟ کیوں مسائل ہم لوگ حل نہیں کرتے؟ کیوں بیچا ہم لوگ پولیس اسٹیشن جی کورٹ کچہری کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ بھئی ہم لوگوں کو صحیح حق اور صحیح انصاف نہ ملنے پر، یا حق کی بات تو دور کی بات، کسی کو ناحق مارنے کے لیے ہم لوگ کورٹ جا رہے ہیں۔ کورٹ میں کیا ہوتا؟ پولیس اسٹیشنوں میں کیا ہوتا؟ رشوت خوری ہے کہ نہیں؟ آپ کسی کو جو ہے آپ دو، رشوت دے دو تو پھر آپ کا کام بآسانی بن جائے گا۔ پولیس کو جو ہے رشوت دے دو، سامنے والے کا منہ دبائے گا۔ کورٹ میں جو ہے اگر آپ لائر کو تھوڑے پیسے بڑھ کر دے دیں، وہ دونوں لائر آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں گے، اس کا کیس ٹھپ کر کے چھوڑ دیں گے۔ آج کا دور ہے میرے بھائی، دور ہے۔ کیسے کیسے معاملات آج ہم لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں جی۔ کورٹ اور کچہری میں، کورٹ اور کچہری کی جب بات آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے معاشرے میں ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ تمام مسائل بنسبت مسجد میں حل ہونے کے، جی بنسبت مسجد میں وہ مسائل حل ہونے کے کہاں حل ہو رہے ہیں؟ حل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ حل نہیں ہو رہے، الٹا جو ہے بگڑ رہا ہے مسئلہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہی کورٹ اور کچہری کو، پولیس اسٹیشنوں میں جو ہے جا کر سبحان اللہ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے معاملے سوچ نہیں سکتا انسان، اس کے بارے میں اگر سوچا تو پریشان ہو جائے گا۔ اتنی پریشانیاں۔ یاد رکھیں شریعت میرے پاس اور آپ کے پاس مقدم ہو، شریعت میری نگاہ میں سب سے اونچی، میری بات سب سے نیچی۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے میں میری بات کو جو ہے اتنا زیادہ جی پاورفل نہیں سمجھوں گا۔ شریعت کی بات کو میں اگر جو ہے وقعت، اس کا وقار، اس کے مقام کو اگر میں سمجھ لوں تو آج ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، شریعت جب ہم لوگ مان لیے، شریعت کے مطابق جب ہمارا فیصلہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ جو ہے بالکل ہو بہو انسانی فطرت کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا، نیچر کے مطابق ہوگا فیصلہ۔ کسی کو جو ہے ناحق کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں، کسی کی دل شکنی ہوگی ہی نہیں، کسی کو جو ہے رنج نہیں ہوگا، کسی کو غم نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اس معاملے میں، اس لیے کہ دونوں شریعت کو مان رہے ہیں۔ تو فریقین میں کیا ہوتا، لڑائی جھگڑے کے وقت ایک دوسرے سے جو ہے ہم لوگ جب بھڑتے ہیں تو وہاں پر اگر کسی کو جو ہے ہم لوگ حکم کے طور پر، فیصلہ کرنے والے کے طور پر اگر کسی کو رکھ رہے ہیں، وہ انصاف کرنے والا ہو، ناحق دونوں کے درمیان حق کا فیصلہ اگر سنا دے تو یاد رکھو کامیابی۔ اگر وہ کسی کی طرف مائل ہو جائے یا کسی کی طرف وہ جھک جائے، کسی کے بارے میں وہ جو ہے غلط فیصلہ دے دے، یا وہ کسی کے ہاں میں ہاں ملا کر کسی کے خلاف اگر فیصلہ دے دے، یاد رکھو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا کارن، آج ہمارے معاشرے میں جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، جو لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات جو بھی ہو رہے ہیں، اس کا دوسرا کارن اگر جو ہے ہم لوگ دیکھیں تو اس کا دوسرا کارن ہے ایک دوسرے کا حق نہیں دینا، ایک دوسرے کے رائٹس کو نہیں دینا۔ آپ اٹھا لیجئے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے۔ یہ کتاب ہے حقوق دعت ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب، وقررتها شریعہ، ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ 10 حقوق ایسے ہیں ایک انسان پر، ایک انسان دوسرے انسان پر سمجھ لو، یا ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر، یا آپسی حقوق، پورا وہ پوری ترتیب وار ہے ماشاءاللہ۔ بڑی پیاری کتاب، بہت اچھی کتاب، بہت مختصر، ابن عثیمین
محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی پیاری. اب کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد رسول کا حق، اس کے بعد ماں باپ کا حق، اس کے بعد ماں باپ کے حق کے بعد میاں بیوی کا حق، اس کے بعد بچوں کا حق، اس کے بعد بچوں کا حق ہوا، اس کے بعد رشتہ داروں کا حق. چھٹا، رشتہ داروں میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا حق، عام مسلمانوں کا حق، ساتواں. ایسے اور 3 اس میں اور بھی مزید ہیں. عام جو انسان ہیں ان لوگوں کا حق، عام انسان، اس میں غیر مسلم بھی رہیں گے، یہودی بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، پورے رہیں گے. اسلام کہاں تک ہم لوگوں کو سکھاتا ہے. دیکھیے میں بتایا تھا دوسرا کارن آج ہمارے معاشرے میں فتنے اور فسادات زیادہ عام ہونے کا کارن وہ ہے ایک دوسرے کا حق نہیں دینا. سب سے پہلی چیز شریعت کو نہیں ماننا، دوسری چیز حقوق ایک دوسرے کا نہیں دینا. آپ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو حقوق ایک دوسرے کے برابر دے دیں گے، اس میں کبھی کمی بیشی نہیں کریں گے. یہ دوسرا حق یاد رکھیں. حقوق دیتے ہوئے انسان کو دیکھنا چاہیے شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے، ماں باپ کا حق بچوں پر کیا ہے، بچوں کا حق ماں باپ پر کیا ہے. یہ آج ہم لوگ بھول گئے. اللہ حق بتا دیا نا، وصیت کرا. کیا کیسی کیسی وصیتیں اللہ کیا ہے. ایک انسان کے مرنے کے بعد اسے وصیت ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے ہم لوگ وضاحت کے ساتھ سنیں وصیت کیا ہے. ایک انسان جب مر جائے وہ تو اس کی پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ ہے، کوئی یہی نہیں ہے، پوری تفصیل ہے. ایسی وصیتیں کتنی ہیں اللہ کی ہمارے پاس. اللہ کتنی وصیتیں کرتا بڑی. اللہ رب العالمین ہم پر جو ہے اتنی باتیں بتا کر ہے زندگی گزارنے کا جو صحیح راستہ، صحیح طریقہ ہے، وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات میں ہم لوگوں کو بتا چکے. دوسرا حق ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، میاں بیوی کے حقوق. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ کے درس میں وضاحت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ دوسرا. تیسرا جو آج ہمارے معاشرے میں فتنہ اور فساد کا جو کارن ہے وہ تیسرا وہ یہ کہ ہم ایگو، انانیت ہے نا، ایگو اور انانیت میں جو ہے مبتلا ہوتے. جتنا میں سمجھا میں اسے جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کیا ہے ایگو؟ تمہیں کیا بولتے سو، میں کیا بولنا، یہ نہیں رہنا بھائی. میں پنا بولتے نا اسے ایگو. تمہیں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے سو، میں بولتا سو سن. بیوی بولے گی میں بولتا سو سن، شوہر بولے گا میں بولتا سو سن. اب گھر میں ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے وہاں پر بھی یہی بات، ایگو. اب بھائی چھوڑ کر دینے کی طاقت ہو ہمارے اندر. فاعفو واصفحو، معاف کر دو بھائی، درگزر کر دو. لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا آسان طریقہ خاموشی اختیار کر لینا، سب سے آسان طریقہ. سامنے والا 1000 بھی بولے اسے جو ہے یا تو ہم سنتے ہوئے سنے بغیر رہ جانا، سنتے تو ہیں نہیں سنے جیسا رہ جانا ایک. دوسری چیز جو سن رہے ہیں اگر ہم لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے اس غصے پر جو ہے قابو پانا، یہی سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ. سامنے والا آپ کو بولتا ہے بھائی 1000 بولتا ہے لیکن آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر اس کے جواباً اگر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ فتنہ بڑھے گا یا فتنہ ختم ہوگا؟ فتنہ اور طول پکڑے گا، فتنہ بڑھے گا. آپ بولیں گے تو خاموشی اختیار کر لیں. یہ تیسری چیز کیا ہے؟ انسان اپنے اندر انانیت کو اتنا بڑھاوا دیتا. یہی انانیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین شیطان کو دھتکارا، ابلیس کو جنت سے نکال کر اللہ رب العالمین جنت سے تو نکال دیا، بتا دیا جا تو کہاں جاتا، جا چلے جا، لیکن یہاں تیری جگہ نہیں.
जन्नत में 2 था, वो निकाल दिया। क्या वजह? अनानियत, अनानियत, ईगो। मैं क्या सजदा करूं? याद रखो भाई, हाँ, हक के लिए आप सवाल कीजिए। सवाल करने का हक हमारा है, एक दूसरे से हम सवाल कर सकते, एक दूसरे से हम पूछ सकते, लेकिन ईगो यानी हमारे अंदर जो है अनानियत की वजह से कुछ बातों को हम लोग जो है सही मानों में पेश नहीं कर सके, तो वहां जो है सिर्फ अपनी मर्जी को जो है चलाना है, अपनी मर्जी को चलाने के लिए कोई भी काम नहीं करना। ये बात हो गई। चौथी बात, चौथा जो मसला है आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े फितने फसादात का जो असल कारण है वो है एक दूसरे से मशवरा नहीं करना। अल्लाह ने कहा व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, जो भी करो, जो भी मामला है आपका, मशवरे के साथ करो। चाहे वो तलाक का मसला हो, खुला का मसला हो, कोई भी मसला हो, लेन देन का मसला हो, तिजारत का मसला हो, दुकान का मसला हो, आपके कोई भी मसाइल हो, बीवी बच्चों के मसाइल होते, जी बच्चे को स्कूल जमाने का मसला है, भाई वहीं से शुरुआत वहीं से लड़ाई झगड़े का। बच्चे को जमाए स्कूल, शौहर क्या किया? बीवी से मशवरा नहीं किया, भाई फलां स्कूल को जाएंगे, वहां वो स्कूल अच्छा है, कहते भाई क्या भी एक मशवरा कर लो। अब बीवी को गुस्सा, अब वो बच्ची को क्या करते, जमा तो दिए स्कूल में, अब वो बीवी को पसंद नहीं वो स्कूल, अब चलो भाई वहां से निकालो। अरे भाई फीस वगैरह सब बंद है, परवाह नहीं, गया तो गया, कौन बने, शौहर इतना बने, पैसा उसका गया तो क्या। ये मसाइल आए मेरे भाई, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्कूल में जमाने के मसले में ये दोनों आपस में टूट गए, रिश्ता भी खत्म हो गया। कौन सा मसला? सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जमाने का मसला। अगर आप मशवरा करते कितना फायदा होता। भाई चलो, किसी के दिल को रंज नहीं, किसी के दिल को रंज नहीं, ना बीवी के दिल को रंज, ना उनके दिल को रंज, मशवरा नहीं करते। अल्लाह ने कहा व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, आपसी मामले को सुलझाना है, मशवरे के साथ सुलझाओ। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे मशवरा करो। किन से? सहाबा से। जरा अंदाजा लगा कर देखो, खंदक का गज़वा खंदक, जंग खंदक है ना, उस वक्त का जो वाकया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किए बगैर कोई भी काम किए ही नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सहाबा में अफजल तरीन शख्स, सुभान अल्लाह, सबसे बेहतर, सबसे महबूब, सबसे ज्यादा इल्म वाले। वही उतरने, वही कहां से उतरती? आसमान से वही उतरती अल्लाह के रसूल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह मशवरा किए। क्या हुआ मशवरे से? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किए खंदक के मौके पर। हालांकि जलील कद्र सहाबा मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, उस्मान, अली सब मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े पहाड़ के माने सहाबा मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किससे कर रहे हैं? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से। याद रखें, एक एक भी हमारे लिए सबक है मेरे भाई। आज हम लोग घरों में, मुआशरे में इस्लाह अगर पैदा करना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया रहा इस मामले में, वो देख लें। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मशवरा किया करते थे, हर छोटे बड़े मसले में, घरेलू मसले में। मेरे भाई जरा अंदाजा लगा कर देखो, मशवरे नहीं होते थे? होते थे, बाकायदगी के साथ मशवरे होते थे। सूरत तहरीम है ना, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ ईशा के दर्स में जो हम लोग सुनते हैं, दर्स कुरान, उस आयत करीमा की वजाहत में इंशाअल्लाह कई बातें आएंगी, वहां पर भी जो है वही मसला। पूछे अल्लाह के रसूल, पूछने में कोई हर्ज नहीं है।
اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین صحابہ کو جو ہے جو سبق سکھایا. صحابہ کہتے ہم لوگ جس طرح سورہ فاتحہ ہم لوگوں کو جس طرح یاد ہے اس طرح ہم لوگوں کو استخارہ کی دعا یاد ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ سے مشورہ کرتے. سبحان اللہ. جو شخص استخارہ کرے گا نا اپنی زندگی کے مسائل میں اسے کبھی نقصان نہیں ہوگا, وہ کبھی خسارے میں نہیں جائے گا, اس کی زندگی خوشیوں میں گزرے گی, نقصان کبھی نہیں نقصان. مشورہ اللہ سے کریں. سب سے پہلا مشورہ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں, بڑی سی بڑی چیز میں استخارہ کریں. کوئی بھی بزنس آپ جو ہے بڑھانا چاہ رہے ہیں, کوئی بزنس آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, یا کوئی بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں, نیا بزنس ہے, یا جو ہے آپ کسی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, یا کسی کی لڑکی ہے, آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہاں سے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو مشورہ کریں, استخارہ کریں, اللہ رب العالمین سے بھلائی طلب کریں. بھائی مشورہ کیا ہے بتائیے؟ مشورہ خود ایک بھلائی کا کام ہے. کسی سے مشورہ آپ پوچھ رہے ہیں, کسی سے آپ جو ہے بھلائی کی بات مانگ رہے ہیں, تو یہ خود ایک بہت نیکی کا کام ہے. اس میں جو ہے ہم لوگ کنجوسی نہیں کرنا. آج ہمارے پاس یہ بھی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. چوتھی چیز جو ہمارے مسائل کو بڑھانے میں, یا مسائل کے یعنی مسائل جو الجھتے ہیں, سلجھتے نہیں, الجھتے ہیں, سدھرتے نہیں, بگڑتے ہیں. تو آج ہمارے معاشرے میں جو مسائل بہت مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں, اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو بہت ساری باتیں آئیں گی. پانچویں اور آخری چیز, پانچویں اور چھٹی چیز بھی ہے, پانچویں اور آخری چیز آپ کو رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا انشاءاللہ. آدھے گھنٹے کا ہے درس, زیادہ نہیں رہے. پانچویں اور آخری چیز کیا ہے؟ جب ہم لوگ کسی مسئلے کو لے کر بیٹھتے ہیں, فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں, جو چیز پر فیصلہ ہوا, جو بھی باتیں ہوئی یعنی فیصلے میں, اس بات کو امانت کے طور پر کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہونا. یاد رکھیں, کانوں کان خبر نہیں ہونا. جو بھی ہوا فیصلہ, اچھا ہوا یا برا ہوا, اچھا ہوا تو بھی ٹھیک, برا ہوا تو بھی ٹھیک. ٹوٹ گئے, کیوں ٹوٹے وہ مسئلہ الگ. کیا ہوتا آج ہمارے معاشرے میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصلہ تو ہو گیا, فیصلہ ہونے کے بعد ہاں یا نہ جڑے رہیں گے, یا کوئی بھی مسئلہ نہیں بھائی نہیں, ہم لوگوں کو جو جدا ہونا ہے, جڑنا ہے, مل کر رہیں گے یا جدا ہو جائیں گے, یہ دو ہی بات نہ ہوں گی. تو ایسے مسئلے میں لوگ کیا کرتے, جب جڑتے ہیں تو وہ جڑنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک راستہ اپنا کر جس کارن جڑے. اب وہاں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا, بھائی تمہیں جو کرتے ہیں ان کا نان و نفقہ دے ڈالو, یہ دے ڈالو. انہوں ہو سکتا شوہر یا بیوی بات نہیں مانتی رہیں گی, بیوی کو بولے کہ بھائی بیوی تو برابر بات مان لینا بھائی. شوہر بولتا اچھا ٹھیک ہے میں برابر ان پر خرچ کروں گا, جو بھی خرچے ہیں ان کے میں برابر دوں گا, نان و نفقہ پیسے برابر دوں گا, مہینہ جو بھی کرنا ہے کروں گا. بیوی ہاں میری بات مان لوں گی. یہ فیصلہ ہو کر اٹھے, اٹھنے کے بعد یہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. ایک دو دن ٹھیک تھے, پھر تیسرے دن سے وہی شرارت, وہی قباحت, وہی مصیبتیں, وہی آوازیں, وہی پکار, وہی چیخ, وہی چلانا, سب شروع. صحیح بول رہا ہوں بھائی. یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی گھٹیا کام, میں اسی لیے اسے آخر میں رکھا, سمجھ میں آ جائے گی بات. بہت گھٹیا. فیصلہ کر لیتے, ہو جاتا, سب فیصلے ہو جاتے, ہو جانے کے بعد انہوں کیا بولے سو, میں میرا کام کروں گی, انہوں ان کا کام کریں دے. یا اللہ, یہ کیسا بھائی, یہ کہاں کا انصاف. یہ سدھرنے کے لیے اللہ رب العالمین بولتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بھائی سدھارو, مسائل کو جو ہے سلجھاؤ, مسائل کو درست کر لو, اصلاح کر لو,
اصلاح کریں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. آپ تو اصلاح کے بعد بگڑ گئے نا. اصلاح کیے ٹھیک ہے آ گئے, اصلاح کے لیے راضی ہوئے, بیٹھے, سب کچھ کرے, لیکن انہوں کیا بولتے سو میں میرا کام میں کروں گی, میں میرا کام کروں گا, انہوں کیا تو بھی بول لیں تو جاؤ. یہ نہیں ہونا. یہ بہت بڑی اور بہت بری عادت, یہ یہودیوں کی عادت, مسلمانوں کی نہیں. یہودی جو ہے نا سمعنا وعصینا, ہم لوگ کیا بولنا سمعنا واطعنا, وہ لوگ بولتے سمعنا وعصینا. ہم سنے بھائی نافرمانی کرے, ہم نافرمانی کریں گے. یہ کیا ہے؟ ہم بولیں گے سمعنا, ہم سنتے بھائی, ہم لوگ کیا کریں گے اطاعت کریں گے, مانیں گے باتوں کو. پھر واپس آ جائیے وہ پر. شریعت اہم ہے, شریعت ہماری زندگی کا اہم مدعا ہے, اہم مقصد ہے. شریعت کے مطابق زندگی گزار لیے کامیابی کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گا. ورنہ آج ہمارے معاشرے میں جو بھی پریشانی اٹھا لو یہ 5 چیزوں میں ہی گھرے ہیں. اٹھا کر دیکھ لو, کوئی بھی مسئلہ اٹھا لو, یہ 5 ہی چیزیں, یہ 5 چیزوں کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے. اب اٹھا کر دیکھ لو نا, کتنی بڑی لڑائی رہی تو بھی برابر, کتنا بڑا جھگڑا رہا تو بھی برابر, اس میں یہ 5 چیزیں ہی سب سے زیادہ آ جائیں گے آپ کو. دیکھو سب سے پہلی چیز کیا بولا جی, شریعت ہماری زندگی کا اہم مقصد ہو. شریعت ہمارے سر سے اوپر رہنا, میری جان سے اور میرے مال سے زیادہ شریعت, پوری دنیا والوں سے زیادہ شریعت, اس لیے کہ اللہ کی بات ہے میں مان لوں گا. دوسری بات, ایک دوسرے کے حقوق, رائٹس دے دو ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے. تیسری بات جلدی, انانیت, ایگو چھوڑ دو بھائی. دیکھو نا جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے یا تو ایگو کا مسئلہ. تیسری بات, چوتھی بات, چوتھا مسئلہ جلدی مشورہ کر لینا. ایک دوسرے سے مشورہ کیجئے, ہر معاملے میں مشورہ کیجئے. سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لو نا میرے بھائی, استخارہ کرو, اللہ سے بھلائی مانگو. اللہ تو جانتا, میں نہیں جانتا, اللہ یہ میرا مسئلہ ایسا ہے. ماں باپ سے مشورہ کرو, اپنی بیوی سے مشورہ کرو, اپنے بچوں سے مشورہ کرو. مشورے کے ساتھ فائدہ ہے, مشورے کے بغیر زندگی خسارے میں اور نقصان میں گزرے گی, یاد رکھیں. 5ویں اور آخری چیز, جو بھی فیصلے ہم لوگ کرتے ہیں اس فیصلے پر اٹل رہیں, اس فیصلے کو ہم لوگ قبول کریں, مانیں, اطاعت کرنے کے لیے کریں. اگر نہیں کریں گے, آج ہمارے معاشرے جو بھی ہیں معاملے میں کچھ بھی ہو مسئلہ, کسی بھی مسئلے میں ہو, یا گھریلو مسئلہ ہو یا خاندانی مسئلہ ہو یا جو ہے مسجد کے مسائل ہو, کہیں بھی باہر کے ہو, تمام چیزیں ایسی. ہاں اسی میں یہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتایا وہ یہ, باہر جا کر لوگوں میں جو ہے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا. آپ کے حق میں آ جائے الحمدللہ, آپ کے خلاف آ جائے تب بھی الحمدللہ. لوگوں کو جو ہے اکسانا, لوگوں کو جا کر جو ہے بھڑکانا, لوگوں کے پاس جا کر الٹی سیدھی باتیں کرنا, انہوں کیا کرے معلوم کی, انہوں کیا کرے معلوم کی, انہوں کیا کرے معلوم کی, جو ہے نہیں وہ لوگوں کو سب معلوم ہو جاتا. پورے لوگ بعد میں معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگ پریشان ہو جائیں گے. یہی آج یہ ہمارے مسائل ہیں. مختصر بہت ساری باتیں اور بھی تھیں, انشاءاللہ وقت اگلے درس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اور باتیں انشاءاللہ رکھوں گا. معاشرے کو کیسے جو ہے سلجھائیں, معاشرے کی اصلاح کیسے کریں, اس معاملے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی قدم آگے بڑھانے, معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے کے رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ختم کر لیں, کچھ سوال ہے اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں اگر ہیں تو سوال کر لیں انشاءاللہ. کوئی مسئلہ ہے تو پوچھے. ہے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, ختم کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.